بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ امید کرتا ہوں تمام شہری، تمام بھائی بزرگ دوست خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، میں دیکھ رہا تھا کل رات پی ٹی آئی کو انتخابی نشان الاٹ نہیں ہو رہا تھا، ایک ڈرامہ رچایا گیا تھا، ایک سازش رچائی گئی تھی، وجہ بنا کر بلا لے لیا گیا، پھر بیٹسمین دیا گیا، مختلف قسم کے پروپیگنڈے کیے گئے۔ اب آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو آزاد امیدوار ہوں گے وہ کون سی پارٹی میں جائیں گے، کیونکہ ان کے مختلف انتخابی نشان مل گئے، یعنی کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار کوئی بھی نہیں ہے، تمام آزاد امیدوار ہیں، انہوں نے جو پلاننگ کرنی تھی اسی میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ الیکشن کے بعد یہ لوگ کیا کریں گے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ آج یہ آزاد امیدوار جیت رہے ہیں، کل کس پارٹی میں جائیں گے حکومت بنانے کے لیے، یہ سوالیہ نشان ہے پارٹی کی اعلیٰ قیادت پر۔ آج میں بیرسٹر گور صاحب کا بیان سن رہا تھا، میڈیا نے ان سے سوال کیا کہ اب تو آپ آزاد امیدوار ہیں، تمام پارٹی والے، آزاد آپ کا انتخابی نشان بھی ہے، تو آپ کیا کریں گے آگے، کس حکومت میں جائیں گے یا کیا پلان ہے؟ بیرسٹر صاحب نے، جو چیئرمین ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے، شک ہوتا ہے کہ وہ اس مافیا کی طرف سے رکھے گئے چیئرمین ہیں۔ عجیب سی انہوں نے منطق کی، عجیب سی بات کی کہ ہمارے پاس ایک پارٹی ہے جس کا نام ہے پیپلز پارٹی، ایک بڑی پارٹی ہے، ہم دیکھیں گے آگے اس میں سیٹلمنٹ کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق ہو رہا ہے الیکشن کے بعد، یعنی کہ جو ووٹ ہم پی ٹی آئی کو دیں گے وہ ووٹ پی 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 کو جا رہا ہے، پیپلز پارٹی کو جا رہا ہے۔ آیا کہ عمران خان کا وژن یہی تھا؟ کتنے عرصے سے عمران خان جدوجہد کر رہے اسی پی 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 کے خلاف، اسی نون لیگ کے خلاف، جمعیت کے خلاف۔ ایسے وقت میں ہم لوگ پیپلز پارٹی کی گود میں بیٹھ جائیں گے؟ آیا کہ ہماری اعلیٰ قیادت، جن لوگوں کو عمران خان نے ڈیوٹی سونپی ہے، تو آیا کہ وہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کی گود میں بٹھا دیں؟ یہ آپ لوگوں کی بھول ہے۔ ہاں، اگر اتحاد کرنا ہے، آپ کا فرض ہے اتحاد کرنا، آپ کا پلاننگ ہونی چاہیے، اس وقت کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا ہے، لازمی کرنا ہے، تو آپ کسی اور پارٹی کے ساتھ اتحاد کر دیں۔ جماعت اسلامی ایک اچھی پارٹی، تگڑی پارٹی، ہر لحاظ سے ایک جماعت ہے جس کو عمران خان کی سوچ بھی مانتی ہے، میری سوچ بھی مانتی ہے، ہر ورکر جماعت اسلامی کو مانتا ہے کہ ہاں ایک ہی جماعت ہے جس نے کرپشن نہیں کی، اس ملک کو نقصان نہیں دیا، کوئی کسی قسم کی ایسی کوئی حرکت نہیں کی، تو کیوں نہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ الحاق کر لیں؟ اگر کرنا ہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کرنا ہے تو کیا ہم جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں کر سکتے؟ پیپلز پارٹی وہ کرپٹ جماعت ہے، آپ تمام شہریوں کو، تمام اعلیٰ قیادت کو پتہ ہے۔ اب بلاول ہمارا چیئرمین ہوگا یا وزیر اعظم ہوگا، ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جس کی سوچ نہیں ہے، جس کا وژن کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ اگر ہم ایسی حرکت کرتے ہیں تو عمران خان کا وژن دفن ہو جائے گا۔ اس سے پہلے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کی سازش کی ہے اور کافی حد تک سامنے وہ نظر آ رہے ہیں کہ کامیاب ہو رہے ہیں وہ لوگ، لیکن آیا کہ ہم لوگ یہ دیکھتے رہیں گے؟ اگلا سٹیپ ان کا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کا نظریہ ختم کیا جائے۔ آیا کہ ہم دیکھتے رہیں گے؟ نظریہ ختم ہوتا رہے گا، پارٹی ختم ہوتی رہے گی اور ہم دیکھتے رہیں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ نہ یہ عمران خان کا وژن ہے، نہ عمران خان کی سوچ ہے، نہ پیپلز پارٹی عمران خان کو پسند ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ کرپٹ پارٹی ہے، اس نے کرپشن کی ہے، انہوں نے، یعنی کہ سندھ کی حالت آپ دیکھ لیں۔ آیا کہ آپ پاکستان کی حالت بھی سندھ جیسی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ ان کے ہاتھ میں قیادت دے رہے ہیں؟ کسی صورت یہ چیز برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے اوپر پیپلز پارٹی بیٹھے اور ہمارے ملک کا حال سندھ جیسا کر دے۔ ہرگز نہیں، کوئی بھی اعلیٰ قیادت ہمیں اس بات پہ مجبور نہیں کر سکتی۔ ہاں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے الحاق کرنا ہے آپ کا، کیونکہ اس بغیر چارہ نہیں ہے۔ ایک سازش ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ،
تو آیا ان لوگوں کے ساتھ آپ کیوں نہیں اتحاد کر رہے جن کے ساتھ آپ کے ذہن ملتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کا پارٹی منشور ملتا ہے، جو ایک ویلفیئر فلاحی تنظیم ہے؟ آپ ان کے ساتھ الحاق کیوں نہیں کر رہے؟ آپ نے ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ بیرسٹر صاحب، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کو جماعت اسلامی کا نام لینا چاہیے تھا کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ الحاق کریں گے۔ اس لیے میں اعلیٰ قیادت سے اپیل کروں گا کہ ہم نے قربانیاں اس لیے نہیں دی، میں اپنی ذات کی بات کروں گا کہ میں نے قربانی اس لیے نہیں دی کہ آپ میری قربانی کو پیپلز پارٹی کی گود میں پھینک دیں، ہرگز نہیں۔ میں نے قربانی دی تھی عمران خان کے لیے۔ عمران خان جیل میں تھا، اس کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، زیادتی ہو رہی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے لیے میں نے قربانی دی تھی، عمران خان کے لیے، ورکر کے لیے قربانی دی تھی، کس وقت وہ مشکل میں تھے۔ تو آپ میرے جیسے کئی لوگوں کی قربانی ایسے ضائع کر رہے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کی گود میں پھینک دیں گے ہمیں، لیکن ہم اس چیز کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ میں نے ذاتی طور پہ قربانی کسی شخص کے لیے نہیں دی، کسی مقامی امیدوار کے لیے، کسی مقامی شخص کے لیے نہیں دی، میں نے یہ قربانی پاکستان تحریک انصاف سے کے لیے دی ہے۔ میرا کسی سے کوئی تعلق واسطہ اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ ہم نے جب یہ فیصلہ کر لیے تمام ورکرز نے، ہم نے مل کے کہ کھمبا بھی او سے ہم ووٹ دیں گے۔ کھمبے کا یہ مطلب تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ہولڈر تھا، اس کے لیے ہم قربانی دیں گے۔ اس لیے میں نے کسی کی ذات کو نہیں دیکھا، لاکھ اختلافات سے ہی، لاکھ نہلیاں سے ہی، 100 قسم کی چیزیں تھیں، لیکن میں نے عمران خان کے لیے، اس پارٹی کے لیے، مظلوم پارٹی کے لیے جس کے ساتھ اس وقت ظلم ہو رہا تھا، میں نے قربانی دی۔ اس لیے نہیں دی کہ میری قربانی کو اٹھا کے آپ پیپلز پارٹی کی گود میں پھینک دیں۔ ہم اتنے مظلوم نہیں ہوئے۔ ہاں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مجبور ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں احساس ہے کہ ہمیں حکمت عملی کے ساتھ چلنا ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک کرپٹ جماعت کے ساتھ چلے جائیں جس کی خاطر عمران خان نے 20 سے 25 سال جدوجہد کی ہے، اور جہاں اس سے اتنی پذیرائی حاصل ہے، واپس ہم وہی 25 سال کی محنت ضائع کر دیں گے؟ ہرگز نہیں، اس محنت کو ضائع نہیں کرنا۔ آپ کا جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے، موسٹ ویلکم۔ تمام ورکر خوش ہوں گے، میں کہتا ہوں 90% لوگ خوش ہوں گے کہ جماعت کے ساتھ اتحاد ہوا ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد ہوا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کریں گے تو یقین مانیں 90% لوگ ڈس ہرٹ ہوں گے کہ یہ کیا، جو ویژن تھا، جو نظریہ تھا کرپشن کے خلاف، نیلی کے خلاف، ظلم کے خلاف، سندھ میں جو انہوں نے حالت کی ہوئی ہے غریبوں کی، اس کے خلاف ایک نظریہ تھا، عمران خان کا سوچ تھی۔ تمام ورکر بھی عمران خان کی کئی سپیچز ایسی ہیں جس میں اس نے تعریف کی جماعت اسلامی کی۔ ہمارے ورکرز جماعت اسلامی کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک کوئی جماعت ہے پی ٹی آئی کے علاوہ تو جماعت اسلامی ہے۔ وہ پی ٹی آئی کے علاوہ اور کسی جماعت کو نہیں مانتے، لیکن جماعت اسلامی کو مانتے۔ ہماری لیڈرشپ، ہماری قیادت، ہمارے ملک میں ہر سطح پر جماعت اسلامی کو مانا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی کام کر کے دکھایا ہے، جس نے کئی فلاحی کام گراؤنڈ پہ کر کے دکھائے ہیں، تو ہم ان کے لیے کیوں نہ بیٹھیں؟ یاد رکھیں، میں اپنا موقف دوں گا، میں پیپلز پارٹی کو کسی صورت میں اپنا ووٹ نہیں دوں گا۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم نے پاؤں پہ کلاڑی مارنے کی کہ ہم نے پیپلز پارٹی کی گود میں بیٹھنا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ بیرسٹر صاحب، مجھے تو ابھی تو شک ہو چکا ہے کہ بیرسٹر صاحب کو ایک پلاننگ کے تحت لایا گیا، پیپلز پارٹی کے پاس بٹھایا گیا، ایگریمنٹس ہوئے ہوں گے، سینیٹرشپ میں کیا کیا ڈیل ہوئی ہوں گی، پورا ایک بازار لگا ہوگا، لیکن ہم انشاءاللہ اس چیز کو نہیں مانتے۔ عمران خان کا نظریہ ہے، عمران خان کا نظریہ ہمارا نظریہ ہے۔ تو وہ شخص جیل میں، پتہ نہیں اسے ان چیزوں کا پتہ بھی ہے یا نہیں ہے، ہمیں جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، سازش کی جا رہی ہے۔ میں تمام ورکر سے اپیل کروں گا، کسی صورت بھی تحقیق کر لیں آپ کہ یہ ووٹ آپ کا پیپلز پارٹی کو جا رہا ہے، اور ہم ورکر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی رضا کے لیے کسی صورت پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق نہیں ہونے دیں گے، اپنا ووٹ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اگر ضائع کرنا ہے تو پیپلز پارٹی والوں کو دے دیں، نون والوں کو دے دیں، بات تو ایک ہی ہوئی۔ اسلامی کو سپورٹ کریں، جماعت اسلامی آپ کو سپورٹ کرے، واحد 2 جماعتیں ہوں، آپس میں الحاق کریں، تیسری کسی جماعت کا نام نہ لیں۔ یقین کریں 80% میجارٹی کے ساتھ آپ جیتیں گے، پورے صوبے، پورا ملک جیتیں گے، اور ایک مضبوط مستحکم حکومت بنے گی جو حق کی آواز اٹھا سکے گی، جو اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا سکے گی۔